خنزیر کچھ جلے، ایک خنزیر بوڑھا بھاگتا ہوا باہر کو آیا، اس نے آسمان کی طرف چیخیں مارنی شروع کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش آئی، سارا جنگل جو ہے وہ آگ بجھ گئی۔ وہ خنزیر جب اللہ کو پکارے تو اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے۔ دوستو، اگر ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے تو پھر اپنے اوپر ذرا فتویٰ لگائیں ہم۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، یہ نظام قدرت ہے، یہ ہماری امتحان گاہ ہے۔ یہاں پہ ہم ہمیشہ رہنے کے لیے آئے نہیں ہیں، لیکن قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے ہم اس دنیا میں صرف خوشیاں ہی تلاش کرتے ہیں، نعمتیں ہی تلاش کرتے ہیں، لذتیں ہی تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہیں۔ لیکن بدقسمتی اس سے بڑی یہ ہے، یہ نعمتیں بھی ہم اپنی مرضی کی تلاش کرتے ہیں، خوشیاں بھی ہم اپنی مرضی کی تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اولاد ملی، یہ خوشی ہے، لیکن ہم اس اولاد کی خوشی کو ہجڑوں کے ذریعے تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت تک مکمل خوشی نہیں ہوگی اولاد کے ملنے کی جب تک کہ اپنی اپنی طاقت اور بساط کے مطابق اللہ کے حکم کو توڑ نہ دیں۔ غریب آدمی چھوٹے قسم کے خسرے منگوائے گا، تھوڑا سا امیر آدمی ذرا اعلیٰ کوالٹی کے ہجڑے منگوائے گا، اور ذرا اس سے جو بڑا ہوگا وہ کنجریاں منگوا لے گا، اور ہم کہتے ہیں یہ خوشی نہیں ہے۔ جب اس قسم کی خوشیاں ہو جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے بربادیاں آتی ہیں، اور بربادی کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی بربادی کی صورت یہ ہوتی ہے کہا سالی ہو جاتی ہے، بارشیں ہوتی نہیں ہیں۔ جن ذمہ داروں کو خوشیاں تھیں 300 ایکڑ زمین ہے، اس تو بعد بیاہ کریں گے، ذرا اللہ نے ہن آئے گی فصل تو بیاہ کرو گے نا۔ جن کو یہ تھا میرا بڑا کاروبار ہے، بچے کی شادی روکی ہے، کیوں نہیں کر رہے جی؟ نہیں، حالی تھوڑے جو پیسے جمع کر رہے ہیں، کاروبار ہے۔ کیوں؟ شادی میں کیا، شادی اور کاروبار کا تعلق کیا ہے؟ لیکن ہم نے خوشی اپنی مرضی کی بنائی تو ہمارا تعلق نکلا۔ اللہ کہتا ہے لو ہوں تھوڑے کاروبار بھی بند کرا دینا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر جس اولاد کے لیے ساری نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ اولاد ہی لے لیتے ہیں۔ بعضوں کو ہوتی نہیں ہے، دادا بننے کے لیے بندہ ترستا رہتا ہے لیکن نہیں بنتا، اور بعضوں کی جب ہوتی ہے نافرمانیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں اللہ وہ اولاد چھین لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جی اللہ کی جانب سے جب آزمائشیں بہت زیادہ بڑھتی ہیں تو پھر زمین پانی چھوڑ جاتی ہے، درخت پھل دینا چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ آزمائشیں ہیں، اور یہ آزمائشیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیو یاد رکھیے، جب آزمائش آتی ہے تو آزمائش اور ابتلا اور وبا وہ مقابلہ کرنے سے نہیں ختم ہوتی، بلکہ کس طرح ختم ہوتی ہے جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے نا، اس کے اندر سب چیزوں کا بیان ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم لڑیں گے وبا سے، اس سے لڑیں گے، کوئی کہہ رہا ہم مقابلہ کریں گے۔ وہی وائرس ہوتا ہے جو ہمارے لیے صحت کا ذریعہ بنتا ہے، وہی وائرس بیماری بن جاتا ہے۔ ابابیل ہیں، لیکن یہی ابابیل کبھی تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں اور کبھی حسن کائنات کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ پتھر ہے، یہ پتھر کبھی حسن کا ذریعہ بنتے ہیں اور کبھی یہی پتھر بربادی اور تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ہوتا اس وقت ہے جب اللہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں، تو پھر اس کا حل یہ ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کیا۔ میں نے 6-7 قسم کی آزمائشیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، وہ بھی قرآن نے بیان کی ہیں کہ کہا سالی ہو جائے، تباہی اور بربادی آ جائے، اولادیں ختم ہو جائیں، کاروبار ختم ہو جائیں، کھیت ہریالی چھوڑ جائیں، فصل جو ہے وہ ختم ہو جائے، درخت پھل دینا چھوڑ دے، تو اللہ کہتے کیا کرو؟ اور اسی طرح جب اس کے ساتھ ساتھ جب انسان بہت گناہگار ہے،
اللہ کہتا ہے میرے پاس آ، کام کر، میں معاف کروں گا۔ تو یہ اللہ نے بیان کیا ہے سورہ نوح کی آیت میں، فرمایا استغفروا ربکم، اللہ سے معافی مانگو، معافی کو طلب کرو، معافی کو تلاش کرو، معافی کو ڈھونڈو، اس کے آگے گڑ گڑاؤ، اپنے جرموں کا اعتراف کرو، کہو میں جھوٹ بولتا تھا، کہو میں ظالم تھا، کہو میں نے اپنے ابا کو بڑا ستایا، کہو میں نے شراب بھی بڑی پی ہے، کہو میں نے یہ جرم کیے ہیں، اس کے سامنے اقرار کرو، اقرار کرو۔ جب اس کے سامنے تم اقرار کرو گے اور پھر یہ کہو گے اللہ اس کائنات میں تیرے علاوہ معاف کرنے والا نہیں ہے، انہو کان غفارا، بے شک وہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، پہلی بات کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ جب معافی مانگیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پریشان ہو، قحط سالیاں ہو گئی ہیں، بارشیں نہیں برس رہی، ہوتی ہیں تو بے موسمی ہو رہی ہیں، جیسا کہ آج کل بے موسمی بارش ہے، فصل پکی تھی اب آگے چلی گی 10 دن، ایک اور ہوگی آگے 10 دن چلے، اور اللہ نہ کرے اگر ساتھ آندھی بھی چلی تو یہ فصل خراب۔ فرمایا اللہ یہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، استغفروا، معافی مانگو، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، زکوٰۃ دو، عشر دو۔ کتنے ذمہ دار ہیں جن کو عشر کے مسائل کا ہی نہیں پتا، جس کو مسئلے کا نہیں پتا وہ دے گا۔ تمہارے اوپر ایک پریشانی یہ آئی کہ تمہارے قحط سالیاں ہوئیں، فرمایا معافی مانگو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اللہ آسمانوں سے موسم کی بارش اتارے گا، رحمت کی بارش اتارے گا۔ دوسرا فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری دکانیں بند ہیں، کارخانے بھی بند ہیں، ہر کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، تمہارے مال ختم ہو چکے ہیں، وہ زکوٰۃ دینے والے لوگ آج زکوٰۃوں کے مستحق ہو چکے ہیں، 50 ہزار کمانے والے لوگ منہ چھپا کے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اس معاشرے میں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، لوگوں کے پیچھے نہ بھاگو، نہ لڑو نواز شریف چنگا یا عمران خان چنگا، نہ لڑو سراج الحق کا ساتھ دینا ہے یا مولوی فضل الرحمان کا ساتھ دینا ہے۔ یمددکم معافی مانگو، معافی مانگو، تم نے جو بے ایمانیاں کی ہیں اس کی معافی مانگو، چیزیں چھپاتے تھے معافی مانگو، دکانداروں مجھ سے معافی مانگو، یہ دکانیں کھل جائیں گی، رزق بڑھ جائے گا۔ تیسرا، اولادیں بیمار ہیں، جا رہی ہیں، بیٹے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، اولاد چھوڑ کے جا رہی ہے، فرمایا استغفروا، مجھ سے معافی مانگو، گناہوں کی بخشش طلب کرو، میں تمہیں بیٹے بھی دوں گا اور نیک دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تیسرا تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ تمہارے باغات پھل نہیں دیتے، دیتے ہیں تو میٹھے نہیں دیتے۔ ہمارے باغات پھل ہے 150 روپے کی 2 کلو خربوزہ لیں سارا پھکا، کہہ بھی کچھ نہیں سکتے، ہے کہ نہیں؟ پھلوں میں ذائقہ ہی نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں پھلوں میں ذائقہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کہا یہ بے ایمان ہے، اور بے ایمان کہنے سے نہیں معاملہ رکے گا، اس کو تیار کرو کہ تو اللہ سے معافی مانگ، پھل میٹھا ہو جائے گا۔ ہمارے پھلوں میں ذائقہ نہیں ہے، پھلوں میں صحت نہیں ہے، پھل کھا کے ہم بیمار ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ارے بابا سپرے ہو جائے، اثرات محسوس کرتے ہیں، برتن کے اوپر اثرات رہتے ہیں، دھو کے استعمال کرنا ہے۔ گھر میں سپرے ہوا، برتن دور پڑا ہوا ہے، ادھر برتن ہے، ادھر سپرے ہوا، ایسے چلتے ہوئے ہم کہتے ہیں اس کے اوپر اثرات پہنچتے ہیں۔ اثرات، ایک سپرے کے اثرات تجھے محسوس ہوتے ہیں، لیکن گاؤں کے اندر بدکاری ہوتی ہے، کھیت پہ اس کے کوئی اثر نہیں جائے گا، گھروں میں گانے بجتے ہیں، کیا اس کا کوئی اثر نہیں ہے؟ میری آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، میرے کان بھی زنا کرتے ہیں، میری زبان بھی زنا کرتی ہے، کیا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ ایک سپرے کا اثر ہوگا، اتنا ڈیٹول ڈال دو پوری بوتل پہ اثر کرتا ہے، اور پھر اس بوتل کو مسجد میں ڈالو تو مسجد میں اس کے اثرات محسوس کریں گے آپ۔ تو کیا آپ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بدکاریاں کی ہیں، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، کیا اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں؟ یہ اسی کے اثرات ہے دوستو، یہ سپرے سے وائرس نہیں جائے گا، یہ معافی والے سپرے سے وائرس جائے گا، بڑھ رہا دن بدن۔ فرمایا آگے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے پانی بھی ختم ہو رہے ہیں۔ آج سے 15 سال پہلے یہ ہمارے اس محلے میں 20 فٹ سے 30 فٹ سے پانی نکل آتا تھا، اب 300 فٹ پہ بھی پانی ٹھیک نہیں ہے، 400 فٹ کروایا پھر خراب ہو گیا۔ ہمیں سمجھتے ہیں زمین خراب، وہ زمین کیوں خراب ہوئی؟ میں خراب ہوا، زمین خراب ہوئی، میرے اعمال برے ہوئے تو اس لیے ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ان سارے مسائل کا ایک نکاتی حل، اور وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مجرم تسلیم کر لو اور اللہ سے معافی مانگو۔ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ سے حالات بدل نہیں رہے، اپنے دل سے پوچھیں کیسی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تو خنزیروں کی دعائیں بھی سنتا ہے اور ان کے مسئلے بھی حل کر دیتا ہے۔ جواہر التاریخ الاسلامی میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا ایک علاقے کے اندر، ایک جنگل کے اندر خنزیر بہت زیادہ ہوئے اور وہ باہر نکل کے آبادی کو خراب کرتے تھے، آبادی والے بھی ان کو مار دیتے تھے، مختلف حربے کیے گئے، ان کو قتل کیا گیا، جیسے بھی کیا گیا، لیکن وہ کم نہیں ہوئے۔
تو گاؤں والوں نے پروگرام کیا، سب گاؤں والوں نے اکٹھے ہوئے، اس زمانے کے اعتبار سے اسلحہ لیا اور جنگل کے ارد گرد آگ جلا دی، اور باقی لوگ پیچھے جو نوجوان تھے پیچھے کھڑے ہوئے، اگر کوئی خنزیر باہر نکلا اس کو گولی سے جس طرح بھی بھون ڈالیں گے، کوئی بھی کریں گے۔ جب آگ لگی تو چیخیں نکلیں خنزیروں کی، خنزیر کچھ جلے، ایک خنزیر بوڑھا بھاگتا ہوا باہر کو آیا۔ اب باہر آتا تو ادھر لوگ کھڑے ہیں، جسم اس کا تھوڑا سا جلا ہوا ہے، اس نے آسمان کی طرف چیخیں مارنی شروع کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش آئی، بادل آئے، بارش برسی، سارا جنگل جو ہے وہ آگ بجھ گئی۔ تو لکھنے والوں نے لکھا ہے اللہ تو خنزیر کی بھی دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ خنزیر وہ ہے جو پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک پلید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مثال بیان کی ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا نا، یہ حرام ہے، اور پھر حرمت کی انتہا جس چیز کو بنایا اس کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے وہ خنزیر کو دی ہے۔ الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہوتے ہیں، مفہوم سب کا ایک۔ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا ہے، جو بھی حلال جانور ہو لیکن وہ مر جائے، ذبح نہ ہو، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ والدم، خون بھی حرام ہے۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے نا، وہ خون کلیجی والا خون نہیں، وہ خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو بھی کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ اسپیشل اس کو چاہے اس کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرو، یہ خنزیر بھی حرام ہے۔ آگے اصل مسئلہ آگے اللہ بیان، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس چیز کو بھی اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے جس کے اوپر تم نام لیتے ہو غیر اللہ کا۔ یہ غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے غیر، اللہ کے علاوہ، یعنی کسی کی، اللہ کے علاوہ کسی کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے نہیں، کسی کی رضا کے لیے، کسی کو برکات دہندہ سمجھتے ہوئے، کسی کو مالک و مختار سمجھتے ہوئے اس کے نام کی کوئی چیز وہاں پہ ذبیحہ نہیں کہا، اوہلہ کہا ہے۔ اوہلہ احلال سے ہے، عید کے چاند کو ہلال فطر کہتے ہیں۔ یہ ہلال کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اب تو زمانہ ختم ہو گیا لیکن تھوڑا تھوڑا اب بھی ہے، عید الفطر کا یقین ہونا کہ اب چاند نظر آئے گا تو مرد عورت سارے کوٹھوں پہ چڑھتے ہیں۔ جس کو چاند نظر آ جاتا ہے نا وہ کہتا چاند نظر آ گیا، کوئی پوچھتا کتنے ہوئے، کہتا فلاں ادھر ہے، ادھر دیکھ، کدھر ہے، تھوڑا سا نیچے ہو کے دیکھ، اعلان شروع ہو جاتے ہیں، مبارک ہو صبح عید ہے، یہ ہے اعلان۔ تو وما اہلہ، جس کے لیے اعلان کیا جائے غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ میٹھا حلوہ ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ چنے ہو، غیر اللہ کی رضا کے لیے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے کوئی چیز کہ یہ میں کروں گا اس سے میرے پیر و مرشد راضی ہو جائیں گے، میرے کاروبار میں برکت پڑ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مردار بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ حرام ہے۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوستوں، میں عرض کر رہا ہوں خنزیر جس کا گوشت حرام ہے سر کے پاؤں سے لے کے، یعنی باقی چیزوں کے جو جانور ہیں ان کے چمڑے کو اگر مردار ہو جائے، گائے بھینس مر جائے، گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اس کے چمڑے کو آپ خشک کر کے اس کو قابل استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن خنزیر کا چمڑا بھی قابل استعمال، وہ خنزیر جب اللہ کو پکارے تو اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے۔ دوستو، اگر ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے تو پھر اپنے اوپر ذرا فتویٰ لگائیں ہم، یا ہماری معافی ٹھیک نہیں ہے یا ہم تو خلاصہ گفتگو یہ نکلا، مسائل جو ہیں، یہ حالات جو ہیں، یہ معافی سے حل ہوں گے، یہ گڑ گڑانے سے حل ہوں گے، یہ جرموں کو چھوڑنے سے حل ہوں گے۔ میں اور آپ 1 مہینہ گزر چکا ہے، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنے گناہ چھوڑے ہیں، کتنے نیکی کے کام شروع کیے ہیں۔ اگر تو ہمارے نیکیاں بڑھ گئی ہیں، گناہ کم ہونا شروع ہوئے، اس کا مطلب ہے ہم توبہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ العزیز امید کی جا سکتی ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ بیماری ہمارے لیے رحمت بنے گی۔ اور اگر ہم اپنے گناہوں سے ابھی رک نہیں رہے اور نیکیاں کم کر رہے ہیں تو پھر معاملہ ایسا ہی ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری، اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔